وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 11واں پارہ ہے۔ الحمدللہ کثیرہ 10 پارے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ان کے جو مضامین ہیں ان کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے۔ 10واں پارہ جو تھا وہ ان مخلص اہل ایمان کی جاں سپاریوں کے علاوہ ان بد باطن منافقین کے ذکر پر ختم ہوا تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود مرض نفاق میں مبتلا ہونے کے باعث تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ اب 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ عز و جل انہی منافقین کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ دراصل ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے وہ شرکت سے باز رہے، لیکن اللہ عز و جل نے محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ عز و جل نے پیشگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام ان سے فرما دیں کہ اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام جو حالات ہیں، تمام جو باتیں ہیں وہ بتا دی ہیں کہ تم لوگ منافق ہو، اور آئندہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کر دے گا۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 98، اس میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ اور تاوان سمجھتے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے، اور دوسرا طبقہ وہ لوگ جو اسے اللہ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے انصار و مہاجرین اور ان کے متبعین کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی خوشخبری اور عظیم کامیابی کی نوید ہے، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ عز و جل ضرور قبول فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تحسین کی گئی ہے، جنہوں نے اول اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور مال اور جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ان سعادت مندوں کی تعریف اور توصیف کی گئی جنہوں نے اول
سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی۔ یعنی کہ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ سابقین مہاجرین اور سابقین انصار۔ سابقین مہاجرین کون ہے؟ یعنی کہ ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ پھر سابقین انصار یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار، ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جو بیت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بیت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ حضرات یہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انہوں نے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ پھر بعض مفسرین نے فرمایا کہ مہاجرین اور مفسرین جو ہیں جو باقی ہیں یہ ان سے یہ مراد ہے۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلے۔ ان سب سے اللہ عز و جل راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب اور عطا سے یہ لوگ خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل اور جنتی ہیں، ان میں کوئی بھی گناہ گار اور فاسق نہیں ہے۔ لہٰذا جو بدبخت لوگ کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کہ اس آیت کے وہ خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث مبارکہ کو دل کی نظر سے پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ حدیث مبارکہ کون سی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں نیکیوں میں پہل کرنا بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے، تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیات میں ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا۔ زبان رسالت سے انہیں بشارت ملی کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
دوسرے گروہ کا ذکر تفصیل سے آئے گا۔ پھر آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ قبا کے مخلص مسلمانوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی ترا ڈالی، تو کافروں نے ان کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کے لیے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دے دیا۔ انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر اس مسجد کا افتتاح کروانا چاہتے تھے، تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں مسجد جو ہے وہ یعنی کہ وہ جو جگہ ہے جس کو یہ مسجد کہہ رہے تھے وہ مقدس جگہ بن جائے، اور وہ در پردہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلا کر سازشیں کرتے رہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر پھیلانے اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اور فساد پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ تاجدار کائنات سرور کون و مکان سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے اور پیوند زمین کر دینے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اسلامی معاشرے میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد بھی تعمیر کی جائے تو اس کا تقدس تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی واضح ہوا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی رنگ میں کوشاں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ مذہبی طریقے سے مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل مذہبی طریقے سے کرتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور ان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبے کو سراہا۔ یہاں ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اہل ایمان ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ عز و جل کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر، یہ ساری کی ساری صفات سب مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہمیشہ توبہ کرنی ہے، ہر وقت اپنا احتساب کریں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی صبح و شام مانگیں، اللہ عز و جل کی خالص نیت خالص دل کے ساتھ عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، رمضان المبارک میں روزے رکھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، نیک کاموں کا حکم دیں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں، اور خود بھی بری باتوں سے منع رہیں اور دوسروں کو بھی بری باتوں سے منع کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت مومنین کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، اس عہد کی روح سے وہ اپنا مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ بد عہدی اور امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ عہد کی پاسداری کرنے والے مومن اللہ کی راہ میں جنگ اور جہاد کرتے ہیں، دین کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سرور کائنات
سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 برس تک بہت زیادہ محنت کی، دعوت کے ذریعے ایک ٹھوس جماعت بنائی، اسے منظم کیا، اس کی تربیت کی، اور پھر بدر کے میدان میں باطل سے ٹکرائے، جبکہ غیر جماعتی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اللہ سے عہد کو نبھانے کے لیے ہم پر اسوہ حسنہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیروی کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ ان کی تعلیمات، ان کی اطاعت، ان کے بتائے ہوئے تمام جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے ہی ہمیں کامیابی بھی ملے گی، اور عہد جو اللہ سے کیا گیا ہے اس کو تب ہی نبھا پائیں گے۔ اللہ کا جنت دینے کا وعدہ ادھار ہے، لہٰذا شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس وعدے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا مومنوں کو اللہ سے کیے گئے اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے کہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی نفع کا سودا ہے۔ سودے کے لیے اس آیت میں بیع کا لفظ جس سے بیعت کی اصطلاح بنی ہے، مطلب یہ ہے کہ بیع تو اللہ سے ہے، لیکن اس کے بیعت تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ فتح میں بیعت مصطفی کو بیعت خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہے وہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے۔ حق و باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ محسن انسانیت سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باطل کے خلاف منظم جد و جہد کے لیے اب بیعت کسی ایسے امتی کے ہاتھ پر ہوگی جس کے خلوص و اخلاص، دیانت اور قیادت کی صلاحیت پر اعتماد ہو۔ البتہ یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اصل عہد اس امتی سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے۔ باطل کے خلاف کامیابی کے لیے منظم جد و جہد ضروری ہے۔ اس کے لیے تنظیم کے قیام کی منصوص اور مسنون اساس بیعت ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 118 میں ان 3 مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ ان لوگوں نے منافقین کی طرح جھوٹی بیان بازی نہیں کی، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب اللہ نے منافقوں کے عذر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کیوں کر معاف کرے گا۔ ان کا ضمیر بوجھل تھا اور دل صدمے سے دوچار تھے، اور یہ کسی نہ کسی طرح اپنی اس غلطی کا ازالہ چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 40 روز تک یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتے رہے، اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ 40ویں روز ان کو پیغام ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ بالآخر 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد اللہ نے ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس سے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور پیچھے رہ جانے والے مخلصین کی سچی جو توبہ ہے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سچائی کو ہر حال میں اپنانے کی تلقین ہے، اور کسی بھی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنے کی تاکید ہے۔ ان صحابہ کرام کے واقعے میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے
کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو گناہ پر اکڑنے یا اصرار کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی خطاؤں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے، ضد پہ، ہٹ درمی پہ، اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غزوے کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تھا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بما سامان اللہ کے راستے میں پیش کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کل مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا اور پر امید تھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے مال کا کل مال کا آدھا جو حصہ تھا وہ اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا، اور وہ بہت زیادہ پر امید تھے کہ اہل ایمان میں سے آج کوئی بھی ان پر سبقت نہیں لے کے جا سکے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عشق افروز جواب دیا، کتنا خوبصورت جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں اپنی دولت سے کتنا پیار ہے، کہاں وہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عشق۔ آج ہم بھی دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے جو دعوے ہیں وہ صرف کھوکھلے ہیں۔ کیا ہم اپنے سارے کے سارے گھر کا سامان، چلیں سارا نہیں تو آدھا، آدھا نہیں تو پھر تیسرا چوتھا حصہ ہی صحیح، ہم کبھی دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم صرف وہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جو چیزیں ہمیں پیاری ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم کبھی بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے، آمین۔ پھر آگے دیکھیے کہ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو زیادہ تعداد ہے ان کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ سورت کے آخر میں یہ ایمان افروز اور خوش کن بشارت دی گئی کہ سرور کائنات نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوع انسانی ہی میں سے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کل بنی نوع انسان کے لیے باعث فخر اور سرور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت سے والہانہ محبت فرماتے ہیں اور امت کے لیے ہر خیر اور بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہلکی سی بھی تکلیف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو بہت ہی مہربان اور شفیق ہیں۔ اس کے باوجود اگر امت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے
تو پھر یہ اس کی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے، سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 128 ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی اور قریشی ہیں، جن کے حسب اور نسب کو تم خوب پہچانتے ہو کہ وہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق اور امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو، اور سب سے زیادہ بڑھ کر نفیس تر اور اشرف الافضل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سب سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، یعنی کہ پیارے آقا صلاۃ و سلام کے میلاد مبارک کا بھی بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک جو ہے وہ اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے، اس کی تلاوت، اس کا بھی بہت مقام ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر شبلی جو ہیں وہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہوئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا سیدی، آپ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں آپ کی اور تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد نے فرمایا، میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں اور تاجدار رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں؟ تو پیارے آقا الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی یہ والی جو آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر فرض کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، یعنی اس آیت کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اسی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلاۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں، پیارے آقا صلاۃ والسلام کو اپنی امت کی کس قدر فکر ہے، پیارے آقا صلاۃ والسلام کی اپنی امت سے جو محبت ہے اس کے بارے میں حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے
گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کمال رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلوات و سلام نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات مبارکہ کے لیے نہیں رکھا۔ سب کے سب جو سوال تھے، سارے جو کام تھے، وہ تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے، وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، وہ بھی تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے، جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہیں ہوگا۔ قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے مہربان ہیں، ہمارے دکھ درد سے کس قدر واقف ہیں اور خبردار ہیں، ہماری تکلیف کی خبر کے ہر تکلیف کی انہیں خبر ہے۔ پھر دیکھیے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رؤوف الرحیم یعنی بہت مہربان اور رحمت فرمانے والا، یہ الفاظ پیارے آقا صلوات و سلام کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ مسلمانوں پر یعنی مومنوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو نام ہیں، یہ اللہ کے نام بھی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال تکریم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رؤوف الرحیم ہیں اور آخرت میں بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر سورہ توبہ کا جو سورہ توبہ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ یونس جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ عز و جل کے نبی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو پیارے آقا الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں جو ہیں وہ پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو پیارے آقا صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی، پھر پیارے آقا صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلات الارض والی جو صورت ہے وہ سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد پیارے آقا صلوات و سلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن پاک کے حکیمانہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ منکرین قرآن کی گندی ذہنیت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ محض اس لیے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم اپنے منطقی برے انجام کو بس پہنچنے ہی والے ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد دلائل قدرت اور نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، تکذیب کرنے والے یعنی جھٹلانے والے، تصدیق کرنے والے یعنی کہ سچا کہنے والے۔ جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے، اور تصدیق کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ دائمی باغات ہیں یعنی کہ جنت ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 میں ان جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وحی کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول اور قرار میں، میرے کردار میں کوئی جھول یا نقص دیکھا ہے؟ تو ذرا سوچو کہ جب میں انسانوں پر جھوٹ نہیں باندھتا تو بھلا میں اللہ رب العزت پر کیسے جھوٹ باندھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ عز و جل جلدی نازل کر دیتا تو دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل کافروں پر عذاب اتارنے میں جلدی نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب تکلیف میں مبتلا ہو تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف اس سے پیچھے ہٹتی ہے، دور ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، جیسے کسی مشکل میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ پہلی قوموں کے گناہوں پر ان کی گرفت کی گئی، پھر اللہ نے تمہیں ان کی جگہ دی تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر ان کے مطابق تمہارے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ آگے جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، ولی بندے، اللہ کے اولیاء کرام اس کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 سے اللہ عز و جل نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا
اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ اس مصیبت سے نکل جاتا ہے، جب وہ مصیبت اسے ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن پر پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی آفت کا، طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، کھیتی کا معاملہ تو آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اے انسان، تجھ کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تیرے کیے دھرے کا تجھ سے سختی سے حساب کتاب ہوگا۔ تمہارے اچھے اور برے اعمال سب تم سے پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے، بلکہ چمکتے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ پھر اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج اور ملال ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ اولیاء اللہ کی بھی اس آیت میں جو شان ہے وہ بیان کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے متکبر سرداروں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کیا اور اللہ کا پیغام سنانے کے عوض کوئی بھی تنخواہ وغیرہ طلب نہیں کی۔ اللہ نے انہیں اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں بچا لیا اور مخالفین جو تھے ان کو طوفان میں غرق کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے کہ انہوں نے متکبرانہ انداز میں جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، انہوں نے اسے جادو قرار دے کر مقابلے کے لیے اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جادو میرے معجزے کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ جس پر اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فرعون نے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا، یعنی جب فرعون غرق ہوا تو اس کو سب سمجھ آ گئی تو اس نے کلمہ پڑھا، تو اللہ نے اسے رد کر دیا کہ زندگی بھر گناہ اور فساد مچا کر اب مرتے وقت ایمان لاتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو، اور آج تک فرعون کی جو لاش ہے وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا
مقتدر اور متکبر بادشاہ کس طرح بے بس اور ذلت کی موت کا شکار ہوا۔ قرآن کا یہ معجزہ 1450 سال بیت جانے کے بعد آج بھی بالکل سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی جو حنوط شدہ نعش ہے آج بھی موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں بالکل اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پھر یہ صورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون ہے۔ اس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایک ایسی قوم تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ امر واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا، یعنی یہ جو واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کے عذاب کو یقینی دیکھ کر نینوا کی زمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو درمیان راہ انہیں کشتی سے سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا گیا۔ اللہ کی شان کہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مگر مچھلی کے پیٹ میں بھی آپ زندہ رہے۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے آپ کو ساحل پر لا کر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا یعنی ان کی قوم کے ساتھ کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ مومنین، منافقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر، اپنی ضد پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی حضور نبی اکرم رحمت عالم سرور کون و مکان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری اور نوید سنائی گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت قریب ہے۔ یہ ہماری یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری سنت رہی ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی، اور اسی طرح اس کا جو اختتام ہے وہ بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دینے، دین پر جمے رہنے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔